بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العظیم. بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہیں ان کا جو سورہ فرقان کے اخیر میں تذکرہ چل رہا ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کہ یہ وہ صفات ہیں جو ہم کہنے میں بھی ہمیں نیت حاضر کرنے کی مجھے ضرورت ہے اور سننے میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیت کا استحضار کریں کہ یہ باتیں ہم اس لیے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کا مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ ان میں جس حد تک ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتے ہیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ عبدیت والی صفت ہو، تواضع وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہو جو عبد کے معنی میں بات آ گئی تھی، رحمت والی صفت ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش، تکلیف سے بچانے کا اہتمام، رحمت والی صفت. یمشون علی الارض ہونا، اس طرح کہ ہمارے چلنے میں بھی کوئی متکبرانہ انداز ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں غیر مناسب لگی تو کوئی حرج نہیں، درگزر کرو اور آگے چلتے رہو، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، غلطی سے کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، چلو. یعنی انسان جب ہمارے بعض مشائخ کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پتہ چلا کہ فلانے نے کوئی تذکرہ کیا ہے برائی سے تو ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے ہدیے کے طور پر بھیجا تھا، میں وہ نیکیاں تو دے نہیں سکتا لیکن یہ کچھ میں آپ کے لیے ہدیہ بھیج رہا ہوں. بہت حقیر چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز اگر دی ہے تو وہ تو حقیر سا ہدیہ ہے، آپ نے تو مجھے نیکیاں دی ہیں. یہ ایک احساس انسان کے اندر جب آ جاتا ہے کہ کوئی اگر تکلیف دے رہا ہے تو وہ نیکیاں دے رہا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی نیکیاں دے رہا ہے. کوئی غیبتیں کر رہا ہے، ہماری برائی کر رہا ہے تو بہت بڑی ہمیں نیکیاں دے رہا ہے. یا اگر اس کی نیکیوں میں کمی آ گئی، آخرت کے جو معاملات ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں کہ اگر اس کے پاس نیکیوں میں کمی ہوئی تو اچھا، گناہ تو ہمارے اس کے اوپر جا رہے ہیں، اور انسان یہ کہے کہ نہیں، کسی کو میری وجہ سے کیوں تکلیف پہنچے، یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. کہ ہمارے گناہ کسی کے اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے زیادہ وسیع ہے. جو گناہ جانے تھے وہ تو کہیں اور چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے سکتے ہیں. یہ اصل یعنی مقصد اس سے یہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی ہمیں نیکیاں دے رہا ہے تو اس کی نیکیوں میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو. ہمیں تو یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک اور ذریعہ مل گیا، معاف اس کو بھی کر دیں تاکہ اس کے ساتھ بھی کوئی مشکلات پیش نہ ہو. یہ ایک ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں. ہمارے مشائخ کے یہاں تو باقاعدہ یہ تربیت ہوتی تھی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تربیت کا جو انداز ہوتا تھا اس میں جو امتحان ہوتا تھا، امتحان میں ڈانٹ ایک بڑی چیز ہے کہ امتحان کے طور پر ہوتا تھا. ہم نے واقعہ پڑھا تھا حضرت مرزا مرزا جہاں نجارہ رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب اجازت و خلافت دی، میں دیکھو میں نے جو کچھ کیا تھا تمہاری تربیت کے لیے کیا تھا. یہی مقصد ہوتا تھا، ان کو تنبیہ کرنا، ڈانٹنا وغیرہ. مقصد اس سے کیا ہے کہ اب انسان اتنا عادی ہو گیا کہ اچھا اب اگر اس کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اچھا اس کا نفس وہ نفس نہیں رہا کہ اپنے لیے بڑائی کی وجہ سے غصے میں آنے لگے. نہیں، اب نفس کے لیے انتقام لینے کا جذبہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں یعنی ہمارے اکابر کے یہاں تو بچپن ہی سے یہ چیز سکھائی جاتی تھی. جنہوں نے آپ بیتی پڑھی ہے ان کو اس کا کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو بچپن ہی سے ان کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہوئی تھی، اس زمانے میں شاید بہت سوں کو واقعات سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے اور واقعات نہیں آتے کہ یہ تو ظلم تھا، ان کے ساتھ اتنا زیادتی کرنا یہ تو ظلم تھا. لیکن دنیا نے دیکھ لیا
کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے تو ان کے لیے تربیت کے وہ انتظامات فرمائے تھے۔ عجیب عجیب حالات تھے جو آج کل کے لحاظ سے بڑے عجیب سے ہیں، لیکن وہی تربیت، شروع سے تربیت اسی طرح کی گئی تھی۔ جب انسان، جس کو حضرت ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے بڑا اچھا، فرماتے ہیں من لم تکن لہ بدایۃ محرقہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ۔ جس شخص کی ابتدا مجاہدے اور محنت اور مشقتوں والی ایسی نہیں ہوتی جس کو محرقہ، جلانے والی جس کو کہیں، ابتدائی اس کی درجات جو ہیں وہ مجاہدے اور مشقت کے نہیں ہوتے، تو انتہا میں پھر وہ نورانیت اور روشنی، مشرقہ، اشراق، نور کے معنی کہ مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی وہ منافع اور وہ برکات حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھ لیں، شروع دور کتنی مشقتوں کا گزرا، والد شروع سے نہیں تھے، پھر جو تربیت کا نظم ہوا تو ایسا خاندان جو خاندانی لحاظ سے اعزاز تو بہت اونچا تھا ابو طالب کے یہاں، لیکن غربت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ کنت ارعا لقراریط علی قراریط لاہل مکہ، میں بکریاں چرا لیا کرتا تھا، چند قیرات مل جاتے تھے مجھے، درہم کا کچھ حصہ، مجھے تھوڑے سے قیرات مل جایا کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور ابو طالب کے جو گھرانہ چونکہ بڑا تھا، خاندان بڑا تھا، تو ان کا بھی گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ یہ شروع دور مشقتوں کا جو گزرتا ہے، اور پھر آگے جو مشقتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادی بنایا تھا۔ یہی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے جا کر کوئی کام لیتے ہیں تو شروع کا دور ان کی مشقتوں میں گزرتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک اصول تھا، ہر رمضان کے الگ الگ اپنے اوقات اور ترتیب ہوتی تھی۔ اصول یہ تھا کہ دیکھو تراویح ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تعلیم ہوا کرتی تھی، تعلیم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب رات کو 12 بج کے اس کے بعد ختم، سونا ہے تو سو جاؤ، پڑھنا ہے تو پڑھو، باہر سے آنے جانے کا سلسلہ وغیرہ کوئی نہیں ہونا چاہیے باہر سے، اس لیے کہ باہر تو دکانیں کھلی رہتی ہیں، چائے والے بھی ہوتے ہیں مختلف، ہندوستان ہمارے ملکوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، باہر مختلف لوگ، تو باہر سے لانے بھیجنے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بند، بس اب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، تاکہ یہ جو انسان کے جو یکسوئی میں جو خلل آتا ہے، عبادتوں سے جو بے توجہی ہوتی ہے وہ نہ رہے۔ ایک تھے حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، غالباً یہی نام تھا ان کا، تو 12 بج گئے تھے اور ان کو تقاضا ہوا چائے کا، اس سے پہلے نہیں لے سکے، تقاضا ہو گیا چائے کا، تو اسے کہ رات بھر جاگنا ہوتا تھا، عبادتیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ چائے لے لو، اور کھڑکی میں، وہاں تو کھڑکیاں ایسی کھلی ہوتی ہیں، تو اچھا کھڑکی کھلی تھی، وہاں سے وہ چائے دے دی اور وہ چائے پی رہے تھے۔ یعنی مقصد ظاہر ہے کہ کوئی اس میں کوئی یہ نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کا اچھا چلو ٹھیک ہے تفریح کرنا، کوئی تفریح وغیرہ مقصد نہیں تھا، لیکن بس اصول کے خلاف تھا کہ اس وقت چائے منگوائے اور چائے پی رہے ہیں۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فوراً خبر پہنچ جاتی تھی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر مل گئی کہ اچھا یہ وہ ہیں اور انہوں نے چائے منگوائی ہے اور ابھی وہ چائے پی رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اگر یہ کرے گا تو ایک اصول بے اصولی ہوگی، اور پھر عام ایک بے اصولی کا سلسلہ پھیلتا ہے، اور تعلیم و تربیت اپنی جگہ۔ بہرحال شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ معتکف ہوتا تھا، وہاں سے پردہ ہٹایا گیا، اب یہ کھڑے ہیں ہاتھ میں چائے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ سامنے ہیں، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو ڈانٹا ہے، تو اب وہ کھڑے ہیں جو وہاں موجود تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا ہے واقعہ، جو موجود تھے فرماتے ہیں کہ وہ استاد حدیث ہیں، ان کے کئی شاگرد ہیں، ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، وہ روتے جا رہے ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بس یہ جو کیفیت تھی ان کی، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اچھا چائے منگوا لی، کیا بڑا کام ہو گیا، یہ ایک جو احساس ہوتا ہے نا، یہ ہمارا کبر جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں العلم الحجاب الاکبر، علم جو ہے انسان کا، محدث ہیں، بڑے ہیں، تو انسان کے لیے بڑا حجاب بن جاتا ہے، اور یہ چیزیں اچھا تعویل انسان کا، اس میں کون سا بڑا کام ہو گیا، کون سی بڑی غلطی ہو گئی، نہیں، وہ احساس یہ تھا کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے اور حضرت کا ڈانٹنا بالکل برحق ہے، میری وجہ سے حضرت کو تکلیف ہوئی ہے، اب وہ روتے جا رہے ہیں اور چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے۔ ایک دن گزرا وہی رونے میں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، حضرت ناراض ہو گئے، 2 دن گزرے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور خلافت و اجازت دے دی۔ یہ امتحان ہوا کرتے تھے کہ کتنا، اب جیسے اب شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو
ہر سال تعلیم میں بہت پابندی سے آیا کرتا تھا، ہماری کتابوں کی تعلیم کا سلسلہ کم ہو گیا. ان کا جو امتحان لیا تھا ان کے شیخ نے اور ان کے ساتھ جو معاملات، وہی کہ جب دیکھا کہ اچھا اتنا زیادہ اب ان میں برداشت پیدا ہو گیا تو اچھا اب یہ دوسروں کی اصلاح کے لیے اب آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. تو ہمارے مشائخ کے یہاں تو باقاعدہ اس کی تربیت ہوتی تھی. جنہوں نے دارالعلوم انگلینڈ میں وقت گزارا ہے، مولانا عاصم صاحب تو موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر قاری صاحب ہوا کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب ہیں ٹورنٹو میں، وہ ہمارے ساتھیوں میں اگر دیکھیں تو بہت بزرگ آدمی ماشاءاللہ. تو وہ حضرت مولانا زکریا جو ہیں وہ ٹورنٹو میں جو ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب جو تھے وہ ام الامراض کا بہت اچھا علاج کرتے تھے. یہ کبر جو ہے نا ام الامراض ہے، اس کا بہت اچھا علاج کرتے تھے. وہ کیا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا ہر وقت ہوگا، اور بس یعنی سامنے سے گزرنے میں بھی ڈر لگتا تھا ہمیں، سامنے سے گزرنے میں بھی ڈر لگتا تھا. کوئی آنکھ میں آنکھ ملانا تو وہ تو دور کی بات ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھیں. ایک عجیب ہی انداز تھا. لیکن الحمدللہ طلباء کو ان سے محبت تھی. یہ نہیں تھا کہ اچھا یہ بڑے ظالم ہیں یا ایسے ہیں، طلباء کو ان سے محبت تھی. اور جب ان کا انتقال بھی ہوا تو یعنی ظاہر ہے جو حالت تھی، حالانکہ وہ ایک عرصے سے تو پھر گھر میں بیٹھ گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، لیکن ان کا روح اخیر تک باقی رہا. لیکن محبت تھی طلباء کو ان سے. اور واقعی یعنی ویسے تو ہم سوچتے تھے کہ تربیت اور ہماری تعلیم ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں سکھانے ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ام الامراض کا علاج تھا. اور واقعتاً ایسا وہ کرتے تھے کہ انسان کے اندر سے یہ شروع ہی سے یہ بڑائی جو ہے نا وہ نکل جائے. کوئی دیر سے جا رہا ہے کلاس کے لیے، اور یا مثلاً ابھی وقت ہونے والا ہے، 1 منٹ باقی ہے، وہ اگر سامنے کھڑے ہیں تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. اگر ٹائم دیکھ لیا ان کے سامنے تو پھر تو اور پٹائی ہوگی کہ اچھا میرے سامنے ٹائم دیکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹائم سے پہلے آ گیا، تم مجھے ٹائم دکھانا چاہ رہے ہو. یہ دیکھنے کا مطلب مجھے دکھانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال ان کا ایک عجیب انداز تھا. وہ ایک ایسی چیز تھی کہ واقعتاً طلباء کی تعلیم و تربیت میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور بہت بڑا ان کا ایک احسان تھا کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ کل مائل الزرع، جیسے کھیت کو پانی دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو تعلیم ڈانٹنا اور یہ اس طرح کی جو سختی کرنا ہے، وہ ایسے ہی جیسے کھیت کو پانی دینا. یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ایک مفید چیز ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو دھوبی بھی جب کپڑے دھوتے تھے تو مار مار کے، ابھی بھی جنہوں نے ہندوستان وغیرہ میں دیکھا ہے وہ کپڑوں کو مار مار کے دھوتے ہیں تو میل اچھی طرح نکل جاتا ہے. بات بالکل واضح ہے، پٹائی سے میل اچھی طرح نکلتا ہے. تو وہ جب پٹائی جب تک ہوتی تھی تو میل بھی اچھی طرح نکلتا تھا. جب پٹائی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر وہ میل بھی اچھی طرح اب نکلتا نہیں. واشنگ مشین میں کپڑے بھی ڈالیں تو وہ اچھی طرح دھلتے نہیں، سفید کپڑے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کو چلا کرانا پڑتا ہے، بھگو کر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں میل اس کا نکلتا ہے. تو بہرحال یہ اب جب سے یہ سختیوں کا سلسلہ کم ہوا ہے تو ظاہر ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اور بڑوں میں ہوا کرتے تھے. تو خیر یہ تعلیم و تربیت تو شروع ہی سے رہی ہے. والذین یبیتون لربہم، اس کے بعد صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایک ہماری عبرت کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک واقعہ ہم پڑھ لیں جو معمولات کے اعتبار سے اسی آیت کی مناسبت سے ہی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا اسماعیل صاحب. ان کا نکاح ہوا تھا، وہ ان کا جو نکاح ہوا تھا گویا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی ہو گئیں. دادی وہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اپنے زمانے کے، ان کی نواسی. گویا کہ مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب یہ دونوں بھائی ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب کے بھائی مولانا الیاس صاحب. حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب دونوں بھائی ہیں. ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام وہ بی صفیہ ان کو کہا جاتا تھا، تو وہ بھی اور ان کی والدہ کے ان دونوں کے معمولات، بس میں ہماری عبرت کے لیے میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی. یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میری کتاب میں کسی جگہ یہ کاغذ رکھا ہوا تھا جس میں یہ ان کے معمولات لکھے ہوئے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی تھی
ان کے معمولات ہیں۔ اور یہ تحریر جو ہے یہ ہے مفتی احمد صاحب خان پوری کی تحریر ہے۔ کیسے ان کی تحریر میری کتاب میں ہے، پڑھنے کے زمانے میں کسی وجہ سے کوئی لیا ہوگا تو بہرحال وہ تحریر ان کی تحریر میرے نوٹ میں تھی۔ میں نے سوچا چلو آج یہ معمولات بھی ہم اس کی اصل کتاب میں سے ہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں مولانا کی نانی بیامت الرحمن بیامت الرحمن جو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں اور جنہیں خاندان میں امی بھی کہا جاتا تھا، ایک رابعہ سیرت خاتون تھیں۔ فرماتی تھی کہ مجھے باوا جی یعنی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں خود بیعت کیا اور نوافل و اوراد مسنونہ تلقین کیے، اور رمضان المبارک میں گھر کے ایک گوشے میں اعتکاف میں بٹھا دیا۔ جب سے اب تک اب ان کی میں پابند ہوں۔ 7 سال کی عمر سے کہتی ہیں بڑھاپے کی عمر تک میں اس کی پابند ہوں۔ ان کا بیشتر وقت نماز میں گزرتا اور نماز اتنی طویل ہوتی کہ شروع ہو کر ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ سورج نکلنے پر اشراق کی نماز ہو جاتی، اشراق کی نماز ختم ہونے کی تھوڑی دیر بعد چاش شروع ہو جاتی، پھر کھانا کھا کر ذرا آرام کرتی اور زوال کے بعد اول وقت میں ظہر کی نماز شروع ہوتی جو وقت عصر کے قریب جا کر ختم ہوتی۔ اس طرح نمازوں کے درمیان بہت کم وقت بچتا اور اس میں بھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتی۔ نماز میں ایسی یکسوئی ہوتی کہ دنیا و مافیات سے بالکل بے خبر ہو جاتی، اور محویت و استغراق میں کسی بڑے سے بڑے حادثے کی بھی ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امی بی کی نماز کی جھلک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میں دیکھی۔ اخیر زمانے میں ان کا یہ حال تھا کہ کھانا خود کبھی طلب نہ فرماتی، کسی نے لا کر دیا تو کھا لیا، اگر کسی کو مشغولیت کی وجہ سے خیال نہ رہا تو بھوکی بیٹھی رہتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس ضعف کی حالت میں بے کھائے کیسے رہتی ہیں؟ فرمایا میں تسبیحات سے غذا حاصل کر لیتی ہوں۔ اور ان کی صاحبزادی تھیں جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ہیں۔ اب ان کا حال، مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ بی صفیہ بڑی جیدہ حافظہ تھیں۔ انہوں نے قرآن مجید مولانا کی شیر خارقی کے زمانے میں یاد کیا تھا، اور ایسا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ کہ ان کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں روزانہ پورا قرآن مجید اور مزید 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھیں، یعنی روزانہ کے 40 پارے۔ رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم اور مزید 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اس طرح رمضان المبارک میں 40 قرآن مجید ختم کرتی تھیں۔ رواں اتنا تھا کہ گھر کے کام کاج اور انتظامات میں فرق نہ آتا تھا، بلکہ اہتمام تھا کہ تلاوت کے وقت ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھیں۔ رمضان کے علاوہ، یہ تو رمضان کی معمول ہو گیا، رمضان کے علاوہ امور خانہ داری کے ساتھ روزانہ کے معمولات یہ تھے: درود شریف 5000، اسم ذات 5000، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 بار، یا مغنی 1100 بار، لا الہ الا اللہ 1200 بار، یا حی یا قیوم 200 بار، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 بار، سبحان اللہ 200 بار، الحمدللہ 200 بار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 200 بار، اللہ اکبر 200 بار، استغفار 500 بار، افوض امری الی اللہ 100 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار، رب انی مغلوب فانتصر 100 بار، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار۔ ان سب کے علاوہ، اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔ یہ عام عورتوں کے فرماتے ہیں کہ عام گھریلو کام کرنے کے ساتھ اتنے سارے معمولات یہ پورے کر لیا کرتی تھیں۔ یہ بس ہماری عبرت کے لیے ہے کہ یہ کرنے والے کیا کچھ کرتے تھے، اور ہماری ترتیب میں تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی شامل نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ان حضرات نے جنہوں نے کیا وہ کر کے دکھایا۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب رات کے معمولات میں یہاں پر آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رحمان کے بندے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ جب رات کی عبادت کوئی کرے گا تو ظاہر ہے دن کے جو اعمال ہیں وہ تو فرائض اور واجبات ان کا اہتمام تو ضرور ہی کرے گا، تو اس لیے رات کی عبادت کو خاص طور سے بیان فرمایا۔
اور اب یہ رات کی عبادت جس کو تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، بعضوں نے دونوں کے ایک معنی بیان کیے، دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ تہجد اصل معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو تہجد کے معنی خاص ہیں، قیام اللیل عام ہے۔ رات میں انسان کوئی بھی عبادت کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو قیام اللیل، ہر عبادت کو بھی قیام اللیل کہہ سکتے ہیں۔ قام لیلۃ القدر یعنی عبادت کرتے، یعنی اصل تو قامہ کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی عبادت میں انسان لگا رہا تو وہ قامہ کے مفہوم میں سب آ جاتا ہے۔ تہجد خاص ہے۔ تہجد کے معنی ہے رات کے جو اخیری حصہ یا آدھی رات کے بعد یا سو کر اٹھنے کے بعد، اصل معنی سو کر اٹھنے کے بعد انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات میں انسان نماز کا اہتمام کرے، کسی نہ کسی درجے میں نماز کا اہتمام کرے، تو یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اصل تو آیت یہ بتایا کہ رات کا اکثر حصہ اسی میں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایک تو شروع دور کا تھا کہ یا ایھا المزمل کی جب آیات نازل ہوئی تھیں، شروع دور کا تھا، اس وقت کیا تھا کہ پوری رات قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، حتیٰ کہ پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ 1 سال تک تو طویل تہجد کا حکم فرضیت کے درجے میں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر حکم یہ آیا کہ نہیں، اب جتنا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اخیری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمول تھا تہجد کا، ہمیشہ پابندی، اور پابندی میں بھی کبھی بہت طویل، کبھی کچھ اختصار، مختلف حالات ہوتے۔ بعض تہجد کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح حدیثوں میں آتے ہیں ایسے ہیں کہ ہمارے حسابات کے لحاظ سے وہ کوئی حساب بیٹھتا ہی نہیں، جیسے یہ ان کے معمولات ہمارے حساب نہیں بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ترتیب دیکھیں، ایک ہی واقعہ، صرف ایک ہی واقعہ ہم دیکھیں تمام روایات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے، صحابی ساتھ موجود ہیں، سوچا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد دیکھ لیں کیا کس طرح پڑھتے ہیں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی، پہلی رکعت اس میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ بقرہ پوری پڑھ لی۔ اس کے بعد رکوع کیا تو رکوع کان رکوعہ نحو من قیامہ، رکوع اتنا طویل تھا جیسے قیام لمبا تھا۔ پوری سورہ بقرہ اگر ایک رکعت میں پڑھی ہے تو اس میں کتنی دیر لگی ہوگی، وہ بھی ہماری طرح پڑھنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ٹھہر کر، اطمینان سے ٹھہر کر، غور و فکر کر کے۔ گھڑی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حساب ہمارا بیٹھتا ہی نہیں کہ ایک رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو وقت میں برکت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ایک رکعت میں سورہ بقرہ، اس کے بعد پھر رکوع کیا تو رکوع بھی اسی طرح لمبا جیسے قیام لمبا تھا۔ اب قیام اتنا ہی لمبا تھا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ جیسے کان رکوعہ نحو من قیامہ کے 2 معنی مشرع حدیث نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا لمبا قیام تھا، مثلا یہ کہ اگر 1.5 گھنٹہ قیام فرمایا ہے تو 1.5 گھنٹے کا رکوع تھا، اس حساب سے تو یہ 1.5 گھنٹے کا رکوع ہو گیا، صاف معنی اس کے تو وہی سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن بعض شراح نے فرمایا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح قیام لمبا تھا اسی طرح رکوع بھی لمبا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عام نماز میں انسان کا قیام اگر 1 منٹ کا ہوتا ہے، شاید وہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، 1 منٹ کا ہوتا ہے تو رکوع اس کے لحاظ سے کتنا ہوگا، اس کا ربع حصہ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا رکوع ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی جو عام نمازوں کا سلسلہ ہے کہ 1 رکعت میں 1 منٹ میں 1 رکعت میں اطمینان سے سب پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ بھی جو اطمینان سے پڑھتے ہیں، ورنہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر 1 منٹ میں ہمارا قیام ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا رکوع جو ہے وہ تقریباً 10-15 سیکنڈ کا ہے، تو اگر 1 گھنٹے کا قیام ہو تو اس لحاظ سے رکوع بھی ذرا لمبا ہو جائے گا، یعنی 10 منٹ ہو جائے گا، یہ گویا پرسنٹیج کے لحاظ سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں سورہ بقرہ، پھر رکوع بھی بہت طویل، اس کے بعد رکوع کے بعد قومہ، وہ بھی بہت طویل، پھر سجدے میں بھی اتنا ہی قیام جیسا کہ فکان سجودہ نحو من رکوعہ، سجدہ بھی اسی طرح جیسے رکوع تھا، اسی کے قریب، پھر سجدے کے درمیان بیٹھے وہ بھی اسی طرح، اور دعاؤں میں مصروف۔ یہ تو 1 رکعت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، عام معمول تھا 8 رکعت تہجد پڑھنے کا۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں پھر سورہ نساء، اس کے بعد پھر سورہ مائدہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، کتنی طویل تہجد ہوگی، وہی جیسے میں نے بتایا گھڑی کے لحاظ سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور بس اتنا ہے کہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہ تہجد میں طویل قراءت کرنا، صرف یہی نہیں کہ طویل قراءت بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں طویل رکوع سجدے بھی ہوں اور اس میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہ بہرحال ہمارے لیے ایک سبق ہے
کہ اچھا کہ ہم جب تہجد پڑھیں تو تہجد میں رکوع بھی ذرا لمبا کر لیں، اور جب سجدے میں جائیں تو سجدہ بھی ذرا لمبا کر لیں۔ جو دعائیں یاد ہیں، عربی کی کچھ دعائیں یاد ہیں تو ان دعاؤں کا انسان اہتمام کر لے، چاہے ربنا آتنا ہی پڑھتا رہے مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے، رب اغفر لی پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، تسبیحات بھی دعائیں ہیں وہ بھی انسان پڑھتا رہے۔ بہرحال کچھ عام معمول سے زیادہ طویل رکوع اور سجدہ وغیرہ کا بھی یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعائیں انسان کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ دعا کا تو یہ خاص موقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں دعا کی قبولیت زیادہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ تو وہ ظاہر نفل نماز کا ہی سجدہ ہے، اصل فرض نماز میں تو اس کا موقع نہیں ہوتا، تو نفل نماز میں سجدوں میں دعا کا اہتمام، اور اسی طرح تسبیحات کی کثرت کا اہتمام، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ تہجد کے مختلف درجات ہیں، عملی طور پر آج کل تو ہم اعلیٰ درجے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مختلف درجات ہیں۔ ہم شروع کر دیں شروع ہی رات سے، مثلا مغرب کی جیسے ہی اذان ہوئی تو اذان ہی سے رات کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیسے؟ اذان کا جواب، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو اذان مؤذن اذان دے رہے ہیں، ہم اذان کے جواب ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، اور افطاری ہے تو اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے اب ہم ہر چیز میں اب عبادت، ہر چیز میں ہمارا عبادت کا سلسلہ نیت کا استحضار کے ساتھ عبادت کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ اچھا کھجور سے افطار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی کہ اگر ہو سکے تو کھجور سے افطار کرو، نہ ہو تو کسی اور چیز سے پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، تو ہم سنت کی نیت سے کھجور سے افطار کر لیں۔ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ کھجور کھانے کے بعد پھر اس کی گٹلی نکالنے کا جو طریقہ ہے، 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی، درمیان والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کے اوپر گٹلی رکھ کر اس کو پھینک دیا جائے، یا دونوں کے درمیان میں پکڑ کر، دونوں انگلیوں کے درمیان گٹلی کو پکڑ کر پھر پھینک دیا جائے۔ دونوں طریقے منقول ہیں۔ بہرحال یہ مسنون طریقہ ہے، یہاں پر بھی ہم سنت پر عمل کر لیں۔ اذان کا جواب بھی دے رہے ہیں اور یہاں پر بھی سنتوں پر عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے سلسلہ، یہ دونوں چیزیں۔ اور مغرب کی اذان کے پھر کھجور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، یعنی کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی دعا ہم پڑھ لیں گے، اور افطاری کرنے کی جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور کوئی دعائیں کسی کو یاد ہیں؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کا انسان اہتمام کرتا چلا جائے۔ یہاں سے گویا ہمارے یہ رات کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اذان مغرب کے جواب بھی دے رہے ہیں، اذان کے بعد کے جو دعا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو دعا ہے اس دعا کا بھی اہتمام کر لیا۔ اور پھر مغرب کی اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے، اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعائک فاغفر لی۔ اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت، ادبار نہارک، رات دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور اصوات دعائک، اور تیری طرف جو پکارے جا رہے، نماز کے جو اذان کے لیے اذان جو دی جا رہی ہے اور پکارا جا رہا ہے اس کے اوقات ہیں، فاغفر لی، اس وقت میری مغفرت فرما دے۔ یہ بہرحال رات کی عبادت کے سلسلہ ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب بعد کا وقت آئے گا تب شروع کریں گے، اذان سے ہی شروع ہو گیا سلسلہ۔ یعنی وہی شروع میں جو اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کئی دن پہلے کہ استحضار، کہ انسان نیت کا استحضار رکھے تو انسان ہر چیز کو عبادت بنا دے، تو یہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، نماز کے بعد تو ایک گویا مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آ گئی، اس کے بعد سنتیں ہیں، اوابین ہیں، اوابین کا انسان اہتمام کر لے۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان یہ تو زندگی بھر کا ایک معمول بنا ہی سکتا ہے، 4 منٹ، جیسے میں نے کہا 1 منٹ میں 1 رکعت، تو 2 سنتیں تو ویسے بھی پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ، مزید 2 نفل، اور مزید 2 نفل ملا تو 4 رکعت پڑھ لے کم از کم۔ اوابین کا یہ ہے کہ سنتوں کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت بن جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسلاف سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، اسلاف سے معمول یہ چلا آ رہا ہے، اس کا اہتمام اور پابندی، بہرحال اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ اس میں بھی انسان اپنی یعنی جتنا ہو سکتا ہے فضیلت کو بڑھا لے، جس کا ایک پچھلے سالوں میں تذکرہ آیا تھا کہ وہ کیسے، کہ ان رکعتوں میں انسان کیا پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھنے کا تھا، ایک اور سنت پر عمل ہو گیا، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لی سنت میں، 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اوابین میں کوئی خاص مستون، کوئی خاص صورتوں کا اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام جو فضیلت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ویسے دیکھا جائے کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، معوذتین کا بھی اہتمام ایک فضیلت کی چیز ہے اور برکت کی چیز ہے، حفاظت کی چیز ہے۔
رات شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں انسان سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے. یہ چاروں قل ہو گئے. حفاظت کا انتظام تو ہم نے اپنے لیے کر لیا. جو اوابین کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو حفاظت کا انتظام ہے، اس لیے کہ یہ 4 صورتوں میں حفاظت رکھی اللہ تعالیٰ نے. تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، حفاظت بھی ہو گیا، اس کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو گئیں، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اس سے بھی انسان بچ گیا. تو یہ معوذتین ہم نے پڑھ لیا، فلق اور ناس. مختصر بھی ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے فائدے بھی ہیں. اور مزید 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھیں؟ جیسے میں نے بتایا کوئی مسنون صورتیں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لیتا ہے، من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے کسی رات میں تو اس کے لیے کافی ہیں. کافی ہیں کا مطلب اس نے رات کی عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کر دیا. حفاظت کے لیے جو کچھ حفاظت کے لیے ضرورت ہے اس میں بھی اس نے حصہ لے لیا. دعا، رات کی دعا میں جو ہوتا ہے وہ دعا بھی اس میں آ گیا، سب کچھ آ گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مغفرت کی دعا آ گئی. پھر آگے تو یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ خاص آیتیں ہیں. تو انسان اس کے بعد والے نفل میں 1 رکعت میں یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہو گئی. کفتہ ہو کہ کفایت والے درجے پر تو ہم نے یہاں عمل کر لیا. اور آخری رکعت میں پھر کوئی بھی صورت پڑھ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 1000 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے روزانہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ روزانہ 1000 آیتیں؟ حالانکہ صحابہ پڑھ سکتے تھے. ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے دیکھیں تو جواب یہ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ یہ تھی کہ ایک کام اگر آج کیا ہے تو بس مرتے وقت یعنی مرنے تک یہ چھوڑنا نہیں ہے. وہ اس نظر سے دیکھا کرتے تھے. یہ جو عام طور سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں مشکل لگا صحابہ کو عمل کرنا، 1000 آیتیں تو ہمارے اسلاف میں اس کا سلسلہ رہا ہے. تو صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھا 1000 آیتیں پڑھنا، لیکن آج سے شروع کریں گے، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، جو سا بھی موقع ہو، اخیری اوقات آتے ہیں بیماری کے اور مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ آج سے شروع کر کے روزانہ 1000 آیتیں پڑھنا یہ تھا کہ معمول میں ایک مرتبہ چیز داخل کر لی. صحابہ کے یہ حالت ہم ملیں گے. ایک چیز ایک مرتبہ معمول میں داخل کر لی تو بس پھر وہ چھوٹی نہیں، پھر آخری وقت تک، زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1000 آیتیں روزانہ یعنی معمول کے طور پر ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا لینا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کا مقصد یہ تھا کہ آگے والی جو بات ہے اس کی اہمیت ذہنوں میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ صورت پڑھ لو 1000 آیتوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ اوابین میں کوئی مسنون صورتیں نہیں ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کا اہتمام کر لے تو ایک یہ مزید فضیلتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اوابین کے بعد پھر وہی کہ جو تسبیحات کے مغرب کے بعد کی جو نماز کی اگر تسبیحات پہلے پڑھ لی بعد میں انسان پڑھ لے، اس کے بعد شام کی جو دعائیں ہیں اگر وہ نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے، تو یہاں سے انسان کے یہ عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارا تو خیر ترتیب چلتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد تراویح کا وقت آتا ہے، اور تراویح کے بعد پھر دوبارہ ڈابھیل میں مجھے یاد ہے جب رمضان گزارے تھے، چونکہ جیسے ہماری تعلیم میں بھی ذکر آیا تھا کہ مشائخ کے جو اخیر کے احوال کو دیکھتا ہے تو وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکتا کہ معمولات اصل کیا ہونے چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے. اس لیے کہ جیسے مشائخ کا مقولہ ہے جنہوں نے ہمارے بڑھاپے کو دیکھا وہ ناکام، جنہوں نے ہماری جوانی کو دیکھا وہ کامیاب. اس لیے کہ جوانی کے زمانے میں جو مجاہدات تھے وہ بعد والے لوگوں نے دیکھے نہیں. تو بہرحال ڈابھیل میں جب میں وہاں رمضان میں جایا کرتا تھا تو ایک تو وہاں پر تراویح میں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں. یہاں پر تو عام لوگوں کے آنے کی سہولت کی وجہ سے ہمیں بھی سہولت مل جاتی ہے کہ ایک ہی پارہ، ورنہ 3 پارے ہمارے مشائخ کے یہاں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی 1 سے زیادہ ختم ہوا کرتے تھے، 2 یا 3 ختم ہوا کرتے تھے رمضان میں. تو خیر 3 پارے، 3 ختم، ڈابھیل میں 1 ختم ہو چکا ہے، دوسرا چل رہا ہے. اب 1 ختم ہونے کے جو قرآن پڑھا گیا 3 پارے پڑھنے کے بعد پھر وہاں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد پھر تمام لوگ سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہی چہل درود پڑھا جائے گا، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد تعلیم یا بیان ہوگا،
اس کے بعد ظاہر ہے جیسے عام طور سے ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اچھا ذرا انسان تھوڑی دیر آرام کر لے. میں نے دیکھا کہ اس کے بعد حضرت مفتی احمد صاحب کا معمول یہ تھا کہ فوراً کسی حافظ کو ایک دو کو ساتھ لے کر فوراً نفل میں لگ جاتے تھے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ فوراً نفل میں لگ گئے. اب اس کے بعد 2 یا 3 پارے اس وقت نفل میں حفاظت سن لیے. جتنے میں وہ فارغ ہوں گے اتنے میں اچھا دسترخوان وغیرہ جو بچتا ہے، لوگ کھانے پینے وغیرہ میں فارغ ہوں گے، اتنے میں ان کے 2-3 پارے بھی نفل میں اور تہجد میں ہو گئے. یہ وہ ایسی ترتیب ہے کہ اس سے انسان اپنے اوقات کو استعمال کر لیتا ہے. یہ درمیان کے اوقات ہوتے ہیں وہ استعمال میں آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع کا جو سلسلہ تھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات تو خیر وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یعنی تو حالات میں ان کے مذکور ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے سہیل بھائی ہمارے سب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت بھی گزارا، بلکہ خادم خاص ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد جب ہم کینیڈا میں تھے تو واٹرلو میں شروع میں جب ہمارا قیام تھا، اس وقت کسی کے آنے جانے کا سلسلہ کوئی خاص نہیں ہوتا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا، ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، بیسمنٹ میں ہم وہاں رہتے تھے واٹرلو میں. ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، وہاں اپنی تلاوت میں اور نوافل میں پوری رات تقریباً نوافل اور تلاوت میں اپنا گزارتے تھے. آنے جانے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی زیادہ جان پہچان بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں پر واٹرلو میں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بس وہی معمول ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب مستقل قیام ہوا واٹرلو میں تو پھر وہاں پر اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اور ہمارے موصوف صاحب جو ہوتے ہیں موصوف شیخ، ان کے والد یعقوب شیخ وہ ہوا کرتے تھے. یہ 2 حضرات بس تنہا وہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے. کچھ لوگ اور آ جاتے تھے کہیں باہر سے جو ذکر وغیرہ میں مجالس میں شامل ہوتے تھے. اعتکاف میں یہ جو پابندی سے رہنے والے حضرات تھے یہ 2 حضرات ہوتے تھے. یہ یکسوئی کے جو اوقات ہوا کرتے ہیں. یہ تو بعد میں پھر سلسلہ شروع ہوا کہ اچھا لوگوں کے آنے کا اور اعتکاف کا، عموم اعتکاف وغیرہ کی مجالس کا سلسلہ. تو بہرحال یہ ہے کہ رات میں انسان اپنے اوقات کو استعمال کر لے، اس کی ترتیب بنائے کہ کتنا پڑھنا ہے. اسی لیے میں نے وہ ان 2 جو ماشاءاللہ خاندان کی جو ایک شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں دادی اور ان کی والدہ کا جو سلسلہ تھا وہی میں نے بتا دیا کہ کیسے معمولات عام دنوں میں ہوا کرتے تھے. رمضان کے معمولات تو بہرحال اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہوا کرتے تھے. تو یہ رات کی عبادتوں کا اہتمام، اس میں سب سے زیادہ فضیلت کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. رات کا آخری حصہ ہے، اس میں انسان تلاوت کا بھی اہتمام ہو، تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، اور تہجد ظاہر ہے کہ اصل جو نماز ہے وہ تو ہے ہی، اور اخیر کا بالکل حصہ جو ہے اس میں قرآن کریم میں خاص طور پہ تاکید آتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ عبادتوں کے بعد پھر انسان میں کہیں کوئی یہ احساس ہونے نہ لگے کہ اچھا آج ہم نے بڑی اچھی رات گزار لی ہے، بلکہ یہ ہو کہ یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہونے کے جو آداب تھے وہ تو ادا نہیں کر سکے ہم، یا اللہ یہ رات میں جو عبادت کا جو حق تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، بس جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے اور عبادت قبول فرما لے. یہ ہے استغفار. آخری حصہ جو ہے وہ دعا اور استغفار اور ان چیزوں میں گزارنا، یہ بھی قرآن کریم کی اور احادیث کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول اسی طرح ظاہر ہے جو قرآن کا حکم ہے اس کے لحاظ سے کہ رات کا آخری حصہ جو ہے وہ دعا میں، چاہے انسان نماز میں بھی انسان جو وقت گزار رہا ہے سجدوں میں وہ بھی دعا اور استغفار میں گزار سکتا ہے. بہرحال رات کا آخری حصہ جو ہے وہ دعا اور استغفار میں گزرے، چاہے نماز کے سجدوں کی حالت میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، لیکن یہ ایک مسنون عمل ہے جس کی قرآن کریم نے بھی تعلیم دی ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تو یہ بہرحال رات کے اعمال کو انسان اس طرح اوقات اس طرح ترتیب بنائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت استعمال ہو سکے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، اس پہ اب میرے خیال سے اس وقت پہ پورا ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو کبھی کبھی عبادتوں سے کبھی دوری محسوس ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دل کا امتحان لینا ہے تو اطلب قلبک فی 3 مواضع، اپنے قلب کا امتحان 3 جگہوں پر لو. دیکھو تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اپنے دل کا امتحان لو 3 جگہوں پر. کون سی جگہیں؟ فرماتے ہیں کہ عند سماع القرآن، جب قرآن سننے کا وقت آتا ہے دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. دل لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے، کوئی بیماری ہے. فرمایا دوسری چیز وہ فی مجالس ذکر کی مجالس میں،
جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کا تذکرہ ہو، چاہے ذکر کے معنی عام ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے سلسلے میں چاہے تعلیم ہو رہی ہے، چاہے کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، چاہے ذکر اللہ کا اہتمام ہو رہا ہے، کوئی بھی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، مجالس ذکر، اللہ کی یاد کا کہیں بھی ذکر ہو تو دیکھو کہ وہاں پر دل لگتا ہے یا نہیں۔ اور تیسری چیز وفی الخلوہ، تنہائیوں میں، یہ 3 جگہوں پر دیکھو تمہارا دل کا کیا حالت ہے۔ دل لگ رہا ہے ان 3 چیزوں میں تو بہت اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِي هَٰذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر ان جگہوں میں دل نہیں لگتا اور انسان اس سے گھبراتا ہے، تنہائی کیا انسان چاہتا نہیں کوئی ہو، میں باتیں کر لوں، ذرا کوئی تذکرہ کر لوں، تو ہماری جیسے تذکرہ آیا تھا کہ تنہائیاں بھی ہماری تنہائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ فون پہ کئی گروپ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، تنہائی بھی ہماری تنہائی نہیں۔ اس سے الگ ہو کر انسان بالکل تنہائی میں، وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ تنہائی۔ بلکہ ہمارے لیے کبھی یہ بھی مفید ہوتا ہے، رات میں جب یہاں لوگ کچھ ذکر میں، کچھ دعا میں، اپنے اپنے پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس میں، اس ماحول میں آ کر انسان اپنے آپ کو اپنی عبادت میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائے، ایک ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جن کا دل لگتا ہے ٹھیک ہے، تنہائیوں میں الگ الگ جگہوں پر بھی وہ عبادت ہے، لیکن جہاں مسجد میں بھی ایک اچھا ایک ماحول ہوتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو انسان کو بھی دل لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے ماحول میں رہ کر انسان کو ذرا اور دل لگ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 3 جگہوں پر اپنے دل کا امتحان لو، اگر ان 3 جگہوں پر تمہارا دل لگتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں لگتا تو فرماتے ہیں فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يُعْطِيَكَ قَلْبًا، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے دل دے دے، فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تمہارا دل نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے، مری ہوئی چیز ہے۔ اگر ان چیزوں میں تمہارا دل نہیں لگتا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ مجھے دل مل جائے، اس لیے کہ جو دل جو دھڑک رہا ہے یہ دل نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ تو مری ہوئی چیز ہے، ہمیں اس میں حیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔